صاحب مشترکہ اعلامیہ پہ بات کر رہے تھے سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے. دو طرفہ مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی OIC کی میٹنگ ہوگی نہ کچھ اور ہوگا. کشمیر پہ کوئی آپ کو اب خود ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کشمیر کا ذکر کر دیا, پاکستان کو بھی مطمئن کر دیا اور انڈیا بھی مطمئن ہے کہ بھائی اس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا. پھر مشترکہ اعلامیہ میں یہ بات بڑی اہم ہے جو مسالت کی بات کہ جو رابطہ ہوا ہے وہ انڈیا کے ساتھ, ولی عہد نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. ساتھ ہی تھوڑی سی بات کر لیں گے سعودی عربیہ کے دورے کی بھی, کیونکہ 2 دورے ہوئے ہیں اوپر نیچے سعودی عربیہ کے. ایک آرمی چیف پہلے پہنچے اور پھر فالوڈ بائی پرائم منسٹر عمران خان جو بھی وہاں پہ ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سی باتیں طے ہو گئی تھیں جن پہ آ کے ایک فارمل ہینڈ شیک جو سا وزیر اعظم نے اپنے اپروول کی مہر لگانی تھی. لیکن واقعی کوئی اتنی بڑی بات ہوئی ہے سوائے اس کے کہ پرانی رنجشیں سائٹ پہ ہوں. بات ہوئی ہے $500 ملین کی انویسٹمنٹ کرے گا سعودی عربیہ پاکستان میں 2-3 شعبوں کے اندر. ایک ہمارا خیال تھا کہ شاید اگریمنٹ ہوگا مین پاور کے اوپر, اس کے اوپر فارمل اگریمنٹ کوئی نہیں ہوا. اور فیبرری میں جب گئے تھے 2019 میں کراؤن پرنس سعودی عربیہ کے انڈیا میں, تو انہوں نے وہاں پہ $100 ارب کی انویسٹمنٹ اناؤنس کی تھی. $100 ارب اور یہاں پہ $500 ملین. لیکن ہندوستان کے اندر جو ہندو اکثریت ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے بی جے پی کے مخالف کھڑی ہوئی نظر نہیں آئے گی, کیونکہ ہزاروں سال کی جو ان کے خلاف آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ریپریشن ہے, وہ پہلی دفعہ بی جے پی آ کے دور کر رہی ہے. اس طرح نہیں کہ وہ کوئی نئے مواقع پیدا کریں, بلکہ اس طرح کہ وہ مواقع مسلمانوں سے اور باقی جو مائنورٹیز ہیں ان سے لے کے ہندوستانی جو ہندو ہے اس کے لیے پیدا کر رہے ہیں. شاہد لطیف صاحب جو بات کر رہی ہیں ڈاکٹر ماری سلطان اور یہ مقبول جان سے بھی جو بات کر رہے ہیں کہ فنانسنگ کی جا رہی ہے RSS کی طرف سے ہندوستانی میڈیا کو, جس کی وجہ سے ایشوز بھی سامنے نہیں آتے, پھر پرو حکومت میڈیا وہاں دکھائی دیتا ہے. دیکھیں جی, ایشوز بے شک اپنی جگہ موجود ہوں. RSS کا جو مین ایم ہے وہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا, ایک دہشت گرد تنظیم ہے. اس کا مقصد ایک خاص سمت میں ہے. تو جہاں دہشت گردی کا معاملہ ہے وہاں تو تنظیم اور ابھی بھی جو موتی ہے اس کا سرگرم رکن ہے. ٹھیک ہے, RSS کا. تو یہ نہ سوچیں کہ ملک کے جو باقی معاملات ہیں اس میں آپ کو وہ اتنی ایکٹیو نظر آئے گی, ایسا نہیں ہے. پر یہ آپ مت بھولیں کہ فورن میڈیا جو ہے ہندوستان کی تو فیور کرتا ہے نا, کیونکہ ہندوستان کی جو معیشت ہے وہ بڑی ہے, ملک بڑی آبادی کا ملک ہے, اور دنیا میں جہاں لوگوں کے اپنے جو ہے مفاد جڑے ہوئے ہوں وہ اس کی تنقید نہیں کرتے. پاکستان اور ہندوستان کو یکسر تو نہیں دیکھا جاتا نا, یہی وجہ ہے. سعودی عرب اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے پاکستان اور ہندوستان کے مابین تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے. لائن آف کنٹرول پہ بھی جو فائر بندی ہوئی اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ UAE اور سعودی عرب کا بڑا اہم کردار ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ موجودہ دورے کو دیکھا جائے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب سعودی عرب کا کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کے مابین ٹینشن کو کم کرنے کے لیے. خاص طور پہ سعودی عرب کے اس وقت مفادات جڑے ہیں ہندوستان کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی. دیکھیں یہ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کس طرف یہ دورہ لے کے جاتا ہے آپ کو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت صف بندی شروع ہو رہی ہے اس پورے علاقے کے اندر, اس صف بندی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکنز اور مختلف قسم کی دوسری قوتیں چاہتی ہیں کہ بھارت کو ایک پیسفل قسم کی صورتحال دی جائے تاکہ وہ چائنا کو کنٹین کر سکے. اس پیسفل صورتحال کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا بہت ضروری تھا. دوسری بات یہ تھی کہ کشمیر کا جو حل خورشید قصوری صاحب نے بہت پہلے طے کر لیا, اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا, طے کیا ہوا تھا. وہ یہی تھا کہ ایک بہت بڑا 10 سال کا ایک مینڈیٹ والا کشمیر بن جائے جس کے اندر آزاد کشمیر بھی, گلگت بلتستان بھی اور کشمیر اور جموں بھی شامل ہو, جس میں ایک یونائیٹڈ نیشن کی 10 سال کی گورنمنٹ ہو, اس کے بعد آہستہ آہستہ آ کر شروع کیا جائے, یا پھر اور تقسیم کی صورتحال جو ہے وہ بھی تھا. اس میں ساری چیزوں میں سب سے اہم بات ہوگی کہ پاکستان کو چین سے دور کرنا اور سی پیک سے دور کرنا ہے, کیونکہ اور کوئی راستہ اتنی بڑی موومنٹس کا نہیں نکل رہا. کیا ہوا, مودی گیا, مودی کو اس وہاں پہ سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا. یہ کہا گیا کہ پاکستان کے جو وہاں پہ ہمارے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. وہ خطرہ پیدا ہو گیا. اس کے بعد پھر 20 ارب کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا, $70 ارب کا معاہدہ ہندوستان کے ساتھ کر دیا. اچھا, یہ تمام پیغامات تھے.
اب یہ کہ کہاں تک فالو، نہ ہمارے ساتھ 20 ارب کا فالو اپ ہوا، لیکن ہمیں نقصان بہت بڑا تھا کہ ہماری اگر لیبر وہاں سے واپس آ جاتی ہے اور وہاں پہ جو افرادی قوت ہے وہ ہم نہیں دے پاتے. میرا خیال ہے کہ وہ ریکوری ایک بہت زیادہ بڑی بات ہے، اور وہ معاشی طور پر پھر اس کے بعد یہ چاہے $1 ارب انہوں نے لیا اور اس کے بعد اب 500 ملین واپس کر دیے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر چلتی رہیں تو ٹھیک چلتی ہیں، اور جب خدا نخواستہ خرابی میں آتی ہیں تو پھر ان کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. درست. میری نظر میں یہ جو وزٹ ہے، بائی لیٹرلز تو ہم کب سے کر رہے ہیں، 47 سے بائی لیٹرلز ہو رہی ہیں. آج کیا کوئی انوکھی بائی لیٹرل ہوگی؟ دیکھیں ٹریڈ جو ہے وہ چل رہا ہے. میری نظر میں یہ وزٹ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ان کو بلایا گیا ہے اور اوبیسلی ارینج کیا گیا ہے کہ آپ آئیں، بیکاز اس وقت ساری بات چیت کے اندر جو اسرائیل کا ایک فوکل رول آ رہا ہے، اور یہ جو سعودی اور آف کورس UAE یہ پراکسی ممبرز بنے ہوئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، آئی تھنک یہاں ایک فیلر لیا جائے گا جس میں جس طرح انور بیگ صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے، جنرل باجوہ کا ایک بڑا پازیٹیو رول اس میں رہا ہے. تو اوبیسلی وہ ایک ان سے ایک فیلر تھرو کریں گے کہ بھائی what is your reaction, what are the people's reaction in Pakistan on the recognition of Israel.